ناظرین السلام علیکم، میں ہوں احسان اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس نفس ڈیلی۔ ناظرین، کل ہم نے اپنے پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی اور جو گلوبل فائنینشیل مارکیٹس ہیں ان کو ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں گے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ ہم نے اس پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ ناظرین، آج پہلے حصے میں ہم جو پاکستان کی جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو کور کرنا ہے، تو ہم ان کو بریفلی دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس ٹاپک کو آج کور کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ سے۔ ناظرین، اسٹاک مارکیٹ کے اندر آج ہمیں بہت ہی زبردست ریڈمپشن نظر آئی۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے فیکٹرز تھے جو کہ پازیٹیو تھے، ماں سوائے ایک فیکٹر کے، بلکہ میں 2 فیکٹرز کہہ سکتا ہوں۔ تمام کے تمام اشاریہ پازیٹیو ہیں، اور یہی ہوا کہ آج جس طریقے سے کل ہمیں اسٹاک مارکیٹ میں ریڈمپشن نظر آئی، آج ہمیں زبردست بوسٹ نظر آیا۔ ہم نے دیکھا کہ انویسٹرز نے، خاص طور پہ جو فورن انویسٹرز ہیں، انہوں نے زبردست بائنگ کی ہے اور ہمیں سیلنگ بھی نظر آئی ہے، لیکن والیوم وائز اگر ہم دیکھیں تو کل کے مقابلے میں امپروومنٹ ہے، مگر یہ والیوم اتنے نہیں ہیں جو ایوریج ڈیلی ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال ہم نے دیکھا کہ آج ہمارے جو فورن انویسٹرز ہیں انہوں نے روبسٹ بائنگ بھی کی ہے، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ ناظرین، آج اگر ہم غور کریں کون سے ایسے سینٹیمنٹس تھے جو پاکستان کے فائنینشیل مارکیٹس، خاص طور پہ ایکوٹی مارکیٹ یا اسٹاک مارکیٹ کو انفلوئنس کر رہے ہیں۔ پازیٹیو کی طرف ہم پہلے آتے ہیں۔ سب سے پہلے پازیٹیو نیوز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ٹرینچ ہے وہ آ گئی ہے۔ نمبر 2 از دیٹ کہ ورلڈ بینک کی طرف سے $1 ارب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کے خرچوں کے لیے پیسہ آ رہا ہے۔ نمبر 3 از دیٹ کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اگر اوور آل دیکھا جائے تو ابھی بھی ہمیں سرپلس نظر آ رہا ہے۔ نمبر 4 از دیٹ کہ پاکستان کا جو بجٹری ڈیفیسٹ ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی لیس دین 1.5% آف دا GDP۔ یہ بہت ہی بڑی تبدیلی ہے۔ نمبر 5 از دیٹ کہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے اقدامات نظر آ رہے ہیں، آپ کو اکنامک ٹیم میں چینجز نظر آ رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اٹانومی کے حوالے سے جو بل ہے اس پر بحث جو ہوئی ہے وہ زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوئی، اور یہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا نیگیٹو پوائنٹس کی طرف آتے ہیں۔ 2 ایسے نیگیٹو پوائنٹس ہیں جو زیادہ انفلوئنسز ہیں۔ نمبر 1 از دیٹ کہ پاکستان میں جو کووڈ-19 کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں پچھلے سال مارچ سے لے کے اس سال کے مارچ کے آخر تک ایک انتہائی پازیٹیو کوریلیشن ہمیں نظر آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی کہ جیسے ہی کووڈ-19 کے کیسز بڑھتے ہیں آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ آپ کی تھوڑی سی ڈمپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ جو انورس کوریلیشن ہے دیکھا جائے تو یہ خطرناک ہے۔ اس وقت بھی ہمیں جو کووڈ-19 کے کیسز ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ہم جو ایکسپیکٹیشن ہماری تھیں کہ 50,000 یا 55,000 کے پوائنٹس تک یہ جائے گی، شاید وہ نہ جائے، کیونکہ رائزنگ کووڈ-19 کے جو کیسز ہیں آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں انفلوئنس نظر آئے گا۔ نمبر 2 جو کہ انتہائی زیادہ نیگیٹو ہے اور انفلوئنسو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انفلیشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جنوری میں تقریباً 5% ہمیں نظر آئی، لیکن فیبruary میں یہی نمبر 8% کی طرف چلا گیا۔ مارچ میں شاید یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ڈبل ڈیجٹ ہو جائے۔ نہ پھر یہاں پر ہم تھوڑی سی بحث کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ نہ صرف پاکستان کے فائنینشیل مارکیٹس ایکوٹیز میں ہوتا ہے بلکہ پاکستان کی اوور آل اکانومی پر بھی ہوتا ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ نہ صرف وجوہات یہ ہیں کہ پچھلے سال اگر ہم غور کریں ہمیں مہنگائی نظر آ رہی تھی، مگر وہ کنزمپشن یا ریٹیل سائڈ پہ نظر آ رہی تھی، کیونکہ ہم لوگ تیار نہیں تھے کہ ہم نے کس طریقے کے ساتھ پرائس لیولز کو مینیور کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جو ریٹیلرز تھے انہوں نے اپنے مارجنز کو سکویز کرنے کی بجائے ایکسپینڈ کر دیا، کیونکہ they were expecting کہ شاید لاک ڈاؤن اسٹرینجنٹ ہو جائے گا، مارکیٹس کلوز ہو جائیں گی، کنزمپشن کم ہو جائے گی اور ان کی چیزیں نہیں بکیں گی۔ مگر اب سچویشن تھوڑی سی مختلف ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن نے تھوڑا سا ریورس گیئر لیا ہے، اور اس وقت ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے اٹ از آل بیکاز آف امپورٹس، کیونکہ پاکستان فوڈ کی آئٹمس امپورٹ کر رہا ہے۔
ناظرین ہم نے اپنے 2 دن پہلے کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کے جو حالات نظر آ رہے ہیں, کیا ہم ابھی بھی ہیفٹی اور جو مہنگے چاکلیٹس ہیں کیا وہ خرید سکتے ہیں؟ ایک طبقہ تو خرید سکتا ہے, مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ امپورٹس ابھی بھی رکی نہیں ہیں, یہ نان پروڈکٹیو امپورٹس ہیں اور یہ امپورٹس رکنی چاہیے تھی. اور بالکل جس طریقے کے ساتھ پچھلے سال اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے اور اکنامک ٹیم یا فائنانس ٹیم جو تھی پاکستان کی, ان کی طرف سے امپورٹس پہ کربز کیے گئے تھے, وہ بہت بہتر تھا. اس وقت بھی ضرورت ہے, مگر انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ایگریکلچر گروتھ ہے وہ نیگیٹو رہے گی اس سال. پاکستان میں گندم کم ہے, پاکستان میں چینی کم ہے, پاکستان میں کاٹن کم ہے, پاکستان میں فروٹس کم آئے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں کووڈ-19 کی وجہ سے آپ کی جو ڈی اے پی اور فرٹیلائزرز ہیں وہ مہنگے ہوئے ہیں, اور سبسڈی ہونے کے باوجود کچھ چیلنجز ہمیں رہے. سبسڈی دی گئی مگر پھر بھی ہماری جو فصل ہے وہ زیادہ گروتھ نہیں دے سکی, موسمیاتی تبدیلیوں نے امپیکٹ کیا. اور آپ غور کریں کہ پاکستان میں جو دانہ ہے وہ بھی اویلیبل نہیں تھا. بہرحال ہم جو ابھی بھی امپورٹس کر رہے ہیں ان میں گندم شامل ہے, چینی شامل ہے, اور یہ بہت بڑی آئٹم ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو امپورٹ بل ہے تقریباً $2 بلین سے زیادہ ہٹ ہوگا. اور اگر ہم غور کریں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ جو امپورٹ, اچھا ہم یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ امپورٹس کیا مہنگی آ رہی ہیں, کیونکہ نارملی ایسا ہوتا ہے جس طریقے سے شوگر کے کارٹل کی انکوائری ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر یہ چینی مہنگی بیچیں گے ہم امپورٹ کر لیں گے, اور جو امپورٹڈ چینی تھی وہ سستی آئی. مگر انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ کچھ عرصہ تو ہم نے سستی چینی پروکیور کی مگر اس کے بعد چینی بھی مہنگی ہو گئی, یوکرائن کی طرف سے جو گندم ہے وہ بھی مہنگی ہو گئی, پاکستان کاٹن ہے وہ بھی مہنگی لے رہا ہے, اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑھتے ہوئے پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں شاید اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو زراعت کے حوالے سے ہم کمی دیکھ رہے ہیں وہ انڈیا کی طرف سے پوری کی جائے گی. نہ پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ امپورٹ کی جو پرائسز ہیں وہ اوور آل دنیا میں بڑھ رہی ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات 2-3 ہیں. ایک تو کووڈ-19 کی وجہ سے وہاں کی جو انڈسٹری ہے وہاں پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک تو بند رہی, وہاں پر بھی ہمیں شارٹیج نظر آئی جس کی وجہ سے امپورٹ پرائسز بڑھ گئیں. اس وقت بھی پاکستان جو امپورٹ کر رہے تمام آئٹمز ان کی جو سپاٹ پرائسز ہے وہ بڑھ گئی ہیں. اور اگر ہم غور کریں پاکستان میں جو سپلائی آتی ہے وہ کم از کم 1 مہینہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کے درمیان آتی ہے, اور ان کے جو کانٹریکٹس ہیں ان میں جو سپاٹ پرائسز ہیں ان کے کانٹریکٹ میں اضافہ ہو گیا. یہی وجہ کہ پاکستان میں اس وقت جو انفلیشن ہے وہ امپورٹڈ ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کا کسان مہنگا کر رہا ہے. بہرحال یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس پر جتنا بحث کیا جائے کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ ہماری غریب عوام پر آتا ہے جن کی انکم لیولز ایکسپینڈ نہیں کر رہے, بڑھ نہیں رہے, اور نہ ہی ان کو ذرائع نظر آ رہے ہیں, نہ ہی ہماری جو امپلائمنٹ ہے اس کے نمبرز میں خاطر خواہ کمی آ رہی ہے. بہرحال ناظرین ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جس طریقے کے ساتھ فوڈ اینڈ گرین کی جو آئٹمز ہیں ان کی گروتھ میں کمی دیکھی گئی ہے, اس طرح پاکستان کا جو جی ڈی پی کا جو نمبر ہے وہ بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 3% رہے گا. لیکن آج کے اخبار بھرے ہوئے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف سے جو نمبرز آ رہے ہیں وہ ابھی بھی 1.5% سے زیادہ نہیں ہیں. بہرحال ناظرین یہ بھی غور طلب بات ہے, مگر اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ ہماری ایکوٹیز میں آتا ہے, ایکوٹی کی مارکیٹس میں آتا ہے اور غریب عوام پہ آتا ہے. ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی بانڈ مارکیٹس پہ. ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے جو سکوک بانڈ ہیں ان کا اجرا کیا ہے, اور ہم یہ دیکھیں تقریباً 3 ٹرنچز کے اندر ہوا ہے, اور یہ تقریباً $2.5 ارب کے ہیں. پہلی جو ٹرنچ ہے وہ ہے تقریباً $1 ارب کی, اور یہ 5 سال کے لیے ایشو کیے گئے ہیں, اور ان پہ جو پروفٹ دیا جائے گا یا جو ان پہ انٹرسٹ دیا جائے گا وہ ہے تقریباً 6%. ناظرین دوسری جو ٹرنچ ہے وہ ہے $1 ارب کی, اور یہ تقریباً 10 سال کے لیے دے جا رہے ہیں, اور ان پہ جو مارجن دیا جا رہا ہے وہ ہے 7.375%. جبکہ تیسری جو ٹرنچ ہے وہ 30 سال کے لیے دی جا رہی ہے, اور اس پہ جو مارجن دیا جا رہا ہے اٹ از مور دین 8.5%. اگر ہم اس کو اسپیسیفک نمبر میں کہیں اٹ از 8.875. ناظرین یہ تو بانڈ مارکیٹ ہو گئی.
اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے پاکستان کے جو ٹریجری بلز ہیں. ناظرین ابھی حال ہی میں پاکستان کی گورنمنٹ نے جو اپنے ٹریجری بلز ہیں ان کو سیکیور کیا ہے اور 3 مہینے کے لیے تقریباً 1.5 کھرب روپے جو ہیں وہ اتنے کے بیچے ہیں. ناظرین یہ بہت بڑی رقم ہے. اس میں 2 پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ ٹریجری بلز نہ جاری کیے جاتے تو یہ پیسہ پاکستان کی گورنمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لیتی, اور اس سے کیا ہوتا, اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لیتی تو مہنگائی میں ایک نیا طوفان آتا. اب چونکہ ایسا نہیں ہوا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اپنے جتنے بھی بجٹری ڈیفیسٹس ہیں ان کو فائنینشیل مارکیٹ سے پورا کرے گی, اسی وجہ سے ٹریجری بلز جو ہیں ان کو ایشو کیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ تقریباً 1.5 کھرب روپے کے جو ہیں وہ ایشو کیے گئے. ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی. آئی ایم ایف سے پاکستان کا معاہدہ ہو چکا ہے اور ہم اس کی جو شرائط ہیں اس کو بالکل ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ہم یہ اپنے پروگرامز میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اس وقت ہم ڈسکس کیا کرنے لگے ہیں, آئی ایم ایف کا پروگرام. ناظرین آئی ایم ایف کا پروگرام 2019 میں سٹارٹ ہوا تھا اور اس کے اگینسٹ پاکستان نے تقریباً $2 ارب لے بھی لیے. اس وقت پاکستان کو جو نئی ٹرینچ چاہیے وہ تقریباً $500 ملین کے قریب آئی ہے, اور یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ٹویٹ بھی کیا کل شام کو کہ یہ پیسے آ گئے ہیں. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان کے جو فوریکس ریزرو ہیں اس میں اضافہ ہوگا. یہاں پر ہم تھوڑی سی بحث کرتے ہیں آئی ایم ایف پہ. ناظرین آئی ایم ایف کا پروگرام ہی کیوں لیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ڈالر ریزرو اور ڈالر کی انٹرنل ایکسٹرنل پیمنٹس کے حوالے سے بیلنس آؤٹ ہے. اب چونکہ پاکستان ڈالرز کو پرنٹ نہیں کر سکتا, یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اور ہم ابھی امپورٹس کے بارے میں بات کر چکے کہ ہمارا امپورٹ جو بل ہے وہ بڑھ رہا ہے جس کا ایک ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ آتا ہے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ بھی ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے, اور آپ کا جو پرائمری بیلنس ہے وہ بھی ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے. آپ کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو انٹرسٹ پیمنٹ بھی زیادہ دینی پڑتی ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اور ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے جتنے ریونیو اکٹھے کرتا ہے via taxes and indirect taxes, direct taxes اور other revenues کے جو sources ہیں, کہ پاکستان سارے کے سارے پیسے انٹرسٹ پیمنٹ پہ دے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے ماں سوائے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے اور امپورٹس کو کم کرنے کے, تاکہ یہ ڈالر جو انفلو ہے وہ زیادہ ہو جائے اور آؤٹ فلو کم ہو, تاکہ پاکستان آنے والے کچھ سالوں کے اندر اپنی جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے اس کو بخوبی طریقے کے ساتھ ادا کر سکے. ورنہ جس طریقے کے ساتھ 2018 کے اندر خطرہ تھا کہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کر سکتا ہے, خدا نہ خواستہ یہ سچویشن دوبارہ آ سکتی ہے. اللہ کرے ایسا کبھی بھی نہ ہو, آمین. ناظرین اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کی فوریکس کو. فوریکس مارکیٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 6 ماہ کے دوران پاک روپی ہمیں اپریشیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. خاص طور پہ پچھلے 3 ماہ کے دوران تو ہمیں بہت ہی زیادہ اپریشیشن نظر آئی. 1 مہینے کے دوران تو تقریباً 2.5 روپے تقریباً ہمیں اپریشیشن نظر آ گئی ہے. آج جو انٹر بینک ریٹ ہے ناظرین وہ ہمیں 152 پہ نظر آ رہا ہے, اس کے اراؤنڈ نظر آ رہا ہے, اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ اور کم ہو جائے. ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین اس کا امپیکٹ کس پر پڑتا ہے؟ ناظرین اس کا امپیکٹ سب سے پہلے آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس پہ پڑتا ہے, کیونکہ اگر پاکستان روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اگر 1 روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو پاکستان کے قرضوں میں کئی 100 ارب روپے کا آٹومیٹکلی اضافہ ہو جاتا ہے. ناظرین اگر پاکستان کی کرنسی اپریشیٹ ہوتی ہے تو قرضوں میں کمی ہو جاتی ہے, یہ ایک آٹومیٹک سی بات ہے. نمبر 2 از دیٹ کہ اگر پاکستان کا روپیہ اپریشیٹ کرتا ہے تو ہماری امپورٹ سستی ہو جاتی ہیں, اور اگر ڈیپریشیٹ کرتا ہے تو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں, جو ہمارے ایکسپورٹر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے ریونیوز میں اضافہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. دس از امیزنگ تھیوری. نا پھر یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی جو فوریکس ہے کیا صرف ڈالر ہی کو دیکھتے ہیں یا باسکٹ آف کرنسیز جو ہیں ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. نا پھر باسکٹ آف کرنسیز کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان جو ہے خالی ڈالر ریزرو تو رکھتا ہے, مگر آپ کو پاکستان میں یورو ریزرو بھی نظر آئیں گے. آپ کو اب تو بالکل ایک نئی کرنسی آ رہی ہے
चाइनीज युआन उसके जो रिजर्व है वो मेंटेन होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा खलीजी ममालिक की जो करेंसीज हैं, क्योंकि वहाँ से हमें रेमिटेंसेस भी आती हैं और हमारे लोग जब वहाँ जाते हैं तो कैश मनी लेकर जाते हैं, तो उसके भी रिजर्व हमारे पास एम्पल मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम फॉरेक्स में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पाक रुपी और यूएस डॉलर की पैरिटी है, जो कि हमें पाकिस्तान के हक में होती हुई नजर आ रही है, विच इज अमेजिंग। ना फिर हमने फाइनेंशियल मार्केट्स की बात की, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कोविड-19 और इसके इम्पैक्ट की वजह से। ना फिर कोविड-19 का इम्पैक्ट पाकिस्तान के फाइनेंशियल मार्केट्स पर डायरेक्टली होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स हैं उस पर इम्पैक्ट आएगा। बेरोजगारी में इजाफा हो सकता है, महंगाई ज़्यादा हो सकती है। अभी हम लॉकडाउन्स की बातें सुन रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ हमारी जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं उनके जो टाइमिंग्स उनको स्क्वीज़ किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जा रहा है ना। फिर मैं एक तो बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मास्क को यूज़ करें ताकि हम ना सिर्फ कोविड-19 के जो ज़रात हैं उनसे बच सकें, उस जरासीम से बच सकें, बल्कि हम जरिया भी ना बने इस वायरस को फैलने का। ना फिर हम ये देख रहे हैं कि अगर इस तरह के लॉकडाउन के अंदर सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है तो हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रोल दोबारा नजर आ सकता है, नई इकोनॉमिक टीम का जो रोल है दोबारा नजर आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? स्टिमुलस पैकेज। क्योंकि जिस तरीके के साथ पिछले साल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तकरीबन 1.2 खरब रुपए का पैकेज दिया और उसके बाद स्टेट बैंक की तरफ से और भी नई स्कीम्स आई जो कि एक्यूमुलेट किया जाए तो टोटल स्टिमुलस जो है तकरीबन 2.3 ट्रिलियन रुपीस तक बनता है। क्या स्टिमुलस पैकेज दोबारा आएगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। यही वजह है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, अगर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होती है तब भी इन पे इंपैक्ट आता है, अगर लॉकडाउन की बात होती है तो तब भी इंपैक्ट आता है। बहुत ही सेंसिटिव है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर स्टिमुलस की होप्स हमें नजर आती हैं तो यही हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ये इंप्रूव कर जाएंगी। हमारी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं ये भी इंप्रूव कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं वो भी इंप्रूव कर सकते हैं और हमारी स्टॉक मार्केट भी इंप्रूव कर सकती है। ना फिर एक एरिया रह गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं कि ये आने वाले दिनों के अंदर वजह बहस बन सकता है। शरह सूद, इंटरेस्ट रेट क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने तो कहा है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो वो स्टेप्स वाइज होगा, एकदम ऐसा नहीं होगा कि 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिए, 200 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए, 300 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर हमें इस्तेहकाम नजर आ रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी जो अभी आई है उसमें अगर आप गौर करें तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो हमें मुस्तकबिल करीब में बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन चूंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनॉमी दे दी गई है अब बहुत कम इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का रह गया, तो ये हो सकता है कि अगले जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हो वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो हमें देखना पड़ेगा क्या अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो क्या उसका इंपैक्ट महंगाई पे आएगा? एब्सोल्युटली आएगा। तो हम इसको मॉनिटर भी करेंगे और आपको इन्फॉर्म भी रखेंगे। ना फिर आज हमने पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसको इन डेप्थ भी देखा और ब्रीफली भी देखा। कल इंशाल्लाह अगर मौका मिला, क्योंकि हमारे स्टूडियोज के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अगर हम कल अपना प्रोग्राम ना कर सके तो जैसे ही हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे हम ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को डेप्थ में जाकर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन तब तक के लिए अपने मेजबान एहसान इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग बिजनेस रियली विद एहसान इकबाल।